السلام علیکم. آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں وہ ہے ہمارا CRPC کی سیریز کے اندر چیپٹر 41 جس کا نام ہے اسپیشل رولز آف ایویڈنس، اور اس کے اندر سیکشنز آتے ہیں 509 سے لے کر 512 تک. اور اس چیپٹر کے اندر بتایا گیا ہے کہ کچھ خاص سچویشنز میں ایویڈنس کیسے ٹریٹ ہوتی ہے کورٹ میں، جب کہ کوئی میڈیکل یا فورینزک وٹنس اویلیبل ہی نہ ہو، یا پھر جب ملزم ہی بالکل فرار ہو. تو شروع کرتے ہیں سیکشن 509 سے. سیکشن 509 کہتا ہے ڈیپوزیشن آف میڈیکل وٹنس، کہ اگر کسی سول سرجن یا کسی میڈیکل وٹنس کو کورٹ میں لانا ہے اور اس کی ایویڈنس کو پروڈیوس کرنا ہے، تو جب اس کی یہ ایویڈنس کی گئی تھی، یعنی جب یہ وقوع ہوا تھا، وقوع کے وقت یہ میڈیکل ایویڈنس بنائی گئی تھی اور ایک سول سرجن نے بنائی تھی، اور اس وقت وہ ایکیوز موجود تھا، کورٹ کے سامنے ہوئی تھی، اور وٹنس کو کراس بھی کیا گیا تھا یا نہیں کیا گیا تھا، تو ایکیوز کو موقع دیا گیا تھا، یعنی سب کچھ اس کی موجودگی میں ہوئی تھی. تو اب جب اس کو ٹرائل میں پیش کرنا ہے اس ایویڈنس کو، تو اس کے لیے اس سول سرجن کو آنے کی ضرورت نہیں ہے. لا یہ بتاتا ہے اگر کوئی میڈیکل آفیسر جو آج کل باہر ٹرانسفر ہو چکا ہے اس وقت یہاں پر تھا اور اس نے یہ ڈاکومنٹس بنائے تھے، تو لا کہتا ہے کہ اس کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ نہ بھی آئے تب بھی اس کی ایویڈنس ریکارڈ پر لائی جا سکتی ہے اور اس کی ایویڈنس کے اوپر فیصلہ کیا جا سکتا ہے. یا پھر اگر چیپٹر 40 جو کہ کمیشنز کا ہے، جس کو ہم نے پچھلی ویڈیو میں ڈسکس کیا ہے، کمیشن کے ذریعے کسی کا بیان لیا گیا تھا، تب بھی اس کو آنے کی ضرورت نہیں ہے اگر وہ مجسٹریٹ کے سامنے اور ملزم کے بھی سامنے لی گئی تھی. تو یہ ویسے ہی ہے جیسے 164 کا بیان لیا جاتا ہے، مجسٹریٹ کے بھی سامنے ہوتا ہے، ملزم کے بھی سامنے ہوتا ہے، تو بعد میں اس کو ایویڈنس میں پیش کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر کورٹ سمجھتی ہے کہ نہیں اس ڈاکٹر کو بلانا ضروری ہے، تو کورٹ اس کو سمن کر کے بلا بھی سکتی ہے. بیسیکلی اس سیکشن کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو میڈیکل ایویڈنس ہوتی ہے یہ کافی ویٹ رکھتی ہے، اور اس کو ڈاکٹر کے بنا کورٹ میں آئے بھی ایویڈنس کے طور پر مانا جا سکتا ہے. جیسے کہ ہم FSL رپورٹس کے بارے میں کرتے ہیں کہ FSL رپورٹس جب وہاں سے آ جاتی ہیں فورینزک سائنس لیبارٹری سے، تو ہم اس گواہ کا تو بیان لیتے ہیں جو وہاں تک لے گیا تھا، وہاں کے ڈاکٹرز کا ہم بیان نہیں لیتے، ان ایکسپرٹس کو ہم بلاتے بھی نہیں ہیں، ان کی اسی میڈیکل ایویڈنس کے اوپر ہی ہم ریلائی کرتے ہیں. لیکن کورٹ کے پاس پاورز ہیں کہ اگر کورٹ بلانا چاہے تو ان کو بلا بھی سکتی ہے. سیکشن 510 کے اندر بھی وہی بات کی گئی ہے کہ رپورٹ آف میڈیکل ایگزامینر، سیرولوجسٹ، فنگر پرنٹ ایکسپرٹ ایٹسیٹرا، ان لوگوں کی بھی اگر کوئی ڈاکومنٹ ہے، کوئی ایویڈنس ہے، کوئی انہوں نے ثبوت بنایا ہے، تو ان کو بنا بلائے بھی یہ کورٹ میں پیش کی جا سکتی ہیں. پھر بات وہی ہے کہ اگر کورٹ چاہے تو ان کو سمن کر کے بلا بھی سکتی ہے ان ایکسپرٹس کو. اور آگے بتایا بھی گیا ہے کہ فورینزک سائنس لیبارٹری جو میں نے ابھی بات کی ہے، ان کی جو وہ ڈاکومنٹ ہوتا ہے FSL رپورٹ، وہ ایویڈینٹری ویلیو رکھتی ہے، اور اگر ان کو نہ بھی بلائیں تو یہ شہادت میں ایڈمیزیبل ایویڈنس ہے اور اس کو پیش کیا جا سکتا ہے. سیکشن 511 کے اندر بتایا گیا ہے کہ کسی ملزم کا کوئی پریویس ایکویٹل یا کنوکشن یہ کورٹ میں ثابت کرنا ہے، تو اس کے لیے پروسیجر بتایا گیا ہے. ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، چارج فریم کے اندر بھی پڑھ چکے ہیں، پھر سینٹینس اور جو اپنا اپیل والا پروسیجر تھا اس کے اندر بھی پڑھ چکے ہیں کہ پریویس کنوکشن، پریویس ایکویٹل، اس کا بھی بہت رول ہے کرمنل لا کے اندر. اب یہاں پر وہی بات کی گئی ہے کہ اگر کسی کا پریویس کنوکشن کو پروو کرنا ہے تو اس کے 2 موڈز بتائے گئے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ اس ججمنٹ کی سرٹیفائڈ کاپی عدالت میں پیش کر دیں جس کے اندر اس کو کنوکشن ہوئی تھی. دوسرا یہ ہے کہ آپ اس جیل سپرنٹینڈنٹ کا سائن کیا ہوا وہ ڈاکومنٹ یا سرٹیفکیٹ، اور ایک کورٹ کی ہوتی ہے وارنٹ آف کمٹمنٹ جس کے اندر اس کی ساری تفصیل لکھی ہوتی ہے کہ اس کو اس کیس کے اندر اتنی سزا ہوئی تھی. آپ اس کی سرٹیفائڈ کاپی یا نقل آپ عدالت میں جمع کرا دیں، یا اس جیل سپرنٹینڈنٹ کا سائن کیا ہوا سرٹیفکیٹ جمع کرا دیں، یا اس کی پچھلی کنوکشن والی ججمنٹ کو عدالت میں پیش کر دیں، تو یہ ایڈمیزیبل ایویڈنس ہوگی اور اس کے اوپر عدالت فیصلہ کر سکتی ہے اور ان کو کنسیڈر کر سکتی ہے. اس کے بعد آتا ہے سیکشن 512، اس کو کہتے ہیں کہ پروسیڈنگ ان ایبسینشیا. اب ہم نے پڑھا تھا 353 CRPC کے اندر، جو کہ جنرل رول یہ بتاتا ہے کہ جو بھی ایویڈنس ہوگی وہ پلیڈر کی یا ملزم کی موجودگی میں ہوگی. اگر ملزم نہیں ہے، اس کی ایویڈنس، اس کی حاضری ڈسپینس کر دی ہے عدالت نے، تو پھر اس کے پلیڈر کے سامنے وہ کی جائے گی، اس کی ساری پروسیڈنگ اور ایویڈنس لی جائے گی. اب یہ 353 کی ایکسیپشن ہے 512 کہ ملزم جہاں پر ایبسکونڈ کر گیا ہے، فرار ہو گیا ہے، اور اس کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ کب گرفتار ہوگا، تو تب عدالت کے اندر پولیس 512 کا چالان جمع کرا دیتی ہے، جس کو کہتے ہیں 512 کا چالان. اس کے اندر اس ملزم کو PO ڈکلیئر کر کے
عدالت کے اندر اس کے جو گواہان ہیں اس پروسیکیوشن کیس کے، ان کو عدالت ایگزامن کر سکتی ہے. یہ کورٹ کے پاس پاور ہے 512 کے انڈر کہ اگر اس شہادت کے ضائع ہونے کا خدشہ ہے، وہی 164 والا پروسیجر ہے. 164 کی جب ہم سٹیٹمنٹ کراتے ہیں کسی کی، اس کے پیچھے بھی لاجک یہی ہے کہ یہ شہادت ضائع ہونے کا خدشہ ہوتا ہے. اب یہ گواہان جو آج موجود ہیں اور آج ملزم فرار ہے، تو کل جب 5 سال بعد 10 سال بعد ملزم خود آتا ہے یا پکڑا جاتا ہے، تب تک یہ خطرہ ہے، یہ ڈر ہے کہ یہ جو گواہان ہیں یہ ضائع ہو سکتی ہے شہادت. یہ گواہان باہر جا سکتے ہیں، یہ گواہان فوت ہو سکتے ہیں، یہ گواہان ضعیف ہو جا سکتے ہیں، یہ گواہان کسی وجہ سے بول نہیں سکتے، یہ کوما میں جا سکتے ہیں، بیڈ ریڈن ہو سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے آج ان کی شہادت کو محفوظ کرنے کا جو پروسیس ہے وہ 512 کے اندر بتایا گیا ہے کہ اگر ملزم کو ایو ڈکلیئر کر کے پروسیکیوشن کے جو گواہان ہیں ان کی ایویڈنس ریکارڈ کی جا سکتی ہے، اور کل کو جب ملزم پکڑا جائے گا تو یہ ایویڈنس اس کے خلاف ایویڈینشری ویلیو رکھے گی اور اس کے خلاف پیش کی جا سکتی ہیں، اس کے خلاف ثابت کی جا سکتی ہیں، چاہے ان کے اوپر کراس بھی نہ ہوا ہو. کیونکہ کراس اس کی اپنی وجہ سے نہیں ہوا. اگر وہ پہلے عدالت میں پیش ہو جاتا تو وہ گواہان اس وقت موجود تھے اور ان کے اوپر کراس کر سکتا تھا. اب جب وہ آج جا رہا ہے تو وہ گواہان تو اب اس ملک میں نہیں ہیں یا وہ اس دنیا میں نہیں ہیں. کئی بار ایسے کیسز میں ہم نے دیکھا ہے کہ ملزمان بعد میں پکڑے جاتے ہیں، تب تک آئیو بیچارے بھی فوت ہو چکے ہوتے ہیں. تو اب ان کی شہادتیں اس ملزم کے خلاف پیش کی جائیں گی اور ان کو ایویڈینشری ویلیو ہے اور یہ ایڈمیزیبل ایویڈنس ہے. تو یہ تھا چیپٹر 41 سیکشن 509 سے لے کر 5112 تک، جس کے اندر اسپیشل رولز آف ایویڈنس بتائے گئے ہیں کہ اگر کوئی اسپیشل ایویڈنس ہیں جیسے فورینسک لیب کی کوئی ڈاکومنٹس ہیں یا کوئی میڈیکل ڈاکومنٹس ہیں، ان کو کیسے عدالت میں پیش کیا جائے گا اور کیسے اسموتھ پروسیس عدالت کا چلایا جائے گا. اور اگر کوئی ملزمان جو فرار ہیں یا کوئی ایویڈنس جس کے ضائع ہونے کا امکان ہے تو ان کو اس ملزم کے خلاف کیسے پریزرو کیا جائے گا، اس چیپٹر کے اندر یہی بتایا گیا ہے. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں. جڑے رہیں اسامہ ایاز لیکچرز کے ساتھ، جہاں بنتا ہے قانون آسان. ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.